بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد طاہر۔ دعا دل کی کیفیت کا نام ہے، دعا دل کی آواز کا نام ہے۔ جو اندر سے ایک آہ نکلتی ہے اس کو دعا کہتے ہیں۔ آپ کے چہرے پر ایکسپریشن ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں، شرمندگی ہو، عاجزی ہو، اس شکل کے ساتھ، اس ڈھنگ کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی مناجات پیش کریں گے، آپ کی دعائیں سنی جائیں گی۔ دعا مانگتے وقت آپ شرم محسوس نہ کریں۔ مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندہ تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، مقروض ہے، بے اولاد ہے، تنگ ہے، پر آپ بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے گا آپ کی مدد کرے گا۔ اپنے من کی باتیں، اپنے دل کی باتیں، اپنے من کی آواز، اپنے دل کی آواز، اپنی ساری پریشانیاں، دکھ تکالیف، درد و الام، جو کچھ آپ کے دکھڑے ہیں، سکھڑے ہیں، خوشیاں ہیں، غمیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ کسی کو بھی شیئر نہ کریں، بلکہ کیا کریں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں اور اللہ سے، اللہ کی رحمت سے اپنی باتیں، اپنے دکھڑے سکھڑے، اپنی مصیبتیں، اپنی پریشانیاں شیئر کریں۔ تم بس مجھ کو اپنے دکھڑے سکھڑے سنا کر تو دیکھو، میرے دروازے رحمت پر دستک دے کر تو دیکھو، مجھ سے مانگ کر تو دیکھو۔ میرا فضل، میرا کرم تمہارا منتظر، میری بخششیں، میری برگاہ میں موجود مغفرتیں، سعادت مندیاں، کرم نوازیاں، میرا لطف و کرم تمہاری دعاؤں کا منتظر ہے۔ صرف دعا مانگنے کی دیر ہوگی، ہماری دعاؤں کو اجابت کا سہرا پہنا دیا جائے گا۔ کچھ دعاؤں میں دیری ہوتی ہے، کچھ پینڈنگ کر دی جاتی ہیں، کچھ فوراً قبول ہوتی ہیں، کچھ ہمارے حق میں بہتر چیزیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو ان کے بدلے میں کچھ اور نعمتیں دے دی جاتی ہیں۔ سامعین دی وقار، دعا مومن کے لیے ایک ایسا ہتھیار ہے جس پہ نہ کوئی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، نہ کوئی پیسہ لگتا ہے، نہ اتنا وقت لگتا ہے، نہ کوئی بڑی بڑی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں، نہ ہی کوئی اتنا خصوصی اہتمام کرنا پڑتا ہے، بلکہ یہ ایسا ہتھیار ہے کہ جب جی چاہے، جب من چاہے تو صرف باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر اپنے رب سے مناجات شروع کر دیں، دعا مانگنا شروع کر دیں۔ جب بندہ یا بندی جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ یہ تو نے دعا کی تھی، ہم نے یہ دعا قبول کر لی تھی، یہ تم نے دعا کی تھی، اس کے بدلے میں ہم نے یہ نعمت عطا کر دی تھی، اور یہ دعا ہم نے پینڈنگ کر دی تھی، اور یہ جو انعامات ہیں یہ وہ کی ہوئی دعائیں ہیں جن کے انعامات ہم نے دنیا میں تم کو عطا نہیں کیے، بلکہ اب ہم تم کو یہ انعامات اور اپنی مہربانیاں، اپنا فضل اور کرم ہم اب تم کو یہ انعامات کی شکل میں، آخرت کی نعمتوں کی شکل میں تم کو عطا کر رہے ہیں۔ تو وہ بندہ وہاں جا کر آہ بھرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی تو آج ادھر سارے انعامات اور فضل میرے حصہ میں ہوتے۔ لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں، دنیا میں بھی رب سے مانگنا ہے اور اس کا فضل چاہیے، اس کا کرم چاہیے، اس سے دعا مانگنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی سخت شرط بھی نہیں رکھی۔ اس کی سخاوت کے کیا کہنے، اس کی رحمتوں اور برکتوں پر میں قربان جاؤں، اللہ نے صرف ایک آسان سی شرط رکھی ہے۔ کیا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ بس بے قرار ہو کر میری برگاہ سے مانگا کرو۔ اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور کئی گھنٹوں سے بیٹھے ہیں اور اپنے کام میں مصروف ہیں، لیکن اچانک دستک ہوتی ہے، آپ دروازے کی طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کا مہمان، آپ کا دوست، آپ کا رشتہ دار کھڑا ہے، آپ دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اس کی عنایات اور اس کی مہربانیاں، اس کی کرم نوازیاں، اللہ کی سعادت مندیاں منتظر ہیں، رحمتیں، برکتیں منتظر ہیں کہ صرف اللہ کے دروازہ رحمت کو کوئی کھٹکھٹائے، آپ کی جھولی اور آپ کا دامن بھر دیا جائے۔ جب ہم اللہ سے مانگیں گے ہی نہیں، دعا ہی نہیں مانگیں گے، یا شرم محسوس کریں گے، یا دعا کے لیے ہاتھ ہی نہیں اٹھائیں گے،
تو سامعین دی وقار یہ بخششیں، یہ مغفرتیں، یہ کرم نوازیاں، یہ سعادت مندیاں ہمارے حصہ میں کیسے آئیں گی؟ ایک بندہ دعا پر مبنی کتاب پڑھ رہا ہے اور بڑے دیر سے گھنٹوں سے پڑھ رہا ہے، تو وہ ایک دعا پڑھنے کا تو اسے ثواب ملے گا، لیکن وہ پڑھ رہا ہے، اجر لے لے گا، لیکن مانگ نہیں رہا۔ مانگنا برادران اسلام اور چیز ہے اور دعائیں پڑھنا اور چیز ہے۔ آپ مانگنے کی تعریف اگر سمجھیں تو اس طرح سمجھیں، ایک فقیر راستے میں کھڑا ہے، وہ سوال کرتا ہے، اپنی حاجت کو پیش کرتا ہے، اس کے چہرے کے تاثرات دیکھا کریں۔ تو اسی طرح آپ جب رب ذوالجلال سے مانگیں جو ساری کائنات کو عطا کر رہا ہے، جس نے اَمَّن یجیب المضطر اذا دعا، المضطر، یہاں پہ صرف اللہ نے کہا ہے۔ کوئی پتھر کا پجاری ہے، آگ کو خدا بنائے بیٹھا ہے، گائے کے آگے سر چکاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمان کو نہیں کہا کہ صرف مومن مجھ کو پکارے تو میں سنتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میں سب کا خالق ہوں، جو مجھے بے قرار ہو کر پکارے گا، دل کی کیفیت سے پکارے گا، توجہ اور دل سے پکارے گا، تو میں رب ذوالجلال اس کی سنوں گا۔ اور دوسرا فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہاں بھی مسلمان کے لیے صرف قید نہیں لگائی بلکہ ساری کائنات کو، لوگوں کو مخاطب کیا، چاہے غیر مسلم ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے مومن ہے یا غیر مومن ہے، جو بھی مجھ کو پکارے گا میں اس کی پکار کو سنوں گا۔ اللہ سے مانگنا پڑے گا، اللہ کی حضور گیری ہوزاری اور آہ و بقا کرنی پڑے گی، تو یہ سارے کا سارا اللہ کی برگاہ کا فضل، کرم، بخشش، مغفرت، ایمان کی سلامتی، یہ ساری چیزیں آپ کو عطا کر دی جائیں گی۔ سامعین دی وقار، دعاؤں کی قبولیت کی بھی شکلیں ہوتی ہیں، کئی فوراً ہوتی ہیں، کئی دیر سے ہوتی ہیں، لیکن قبول ہوتی ہیں۔ بندے کا کام ہے اللہ کی رحمت کے دروازے پر دستک دینا، دعا کرنا، مناجات کرنا، مانگنا۔ حضرت داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا اگر رونا نہ آئے تو یا سیدی کیا کریں؟ فرمایا پھر اپنے مقدر پر رویا کرو کہ رب ذوالجلال کا فضل اور کرم اور رب ذوالجلال کی بخششیں اور عنایات اور لطف و کرم مانگتے وقت اگر تمہاری آنکھوں میں رونا نہ آئے، آنسو نہ آئے، تو پھر رونے والی شکل بناؤ۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر اپنے مقدر پر رویا کرو کہ یہ اتنی بڑی سعادت سے تم اور تمہاری آنکھیں محروم ہیں، جو آنسوں کا خراج بھی حاصل نہیں کر سکی۔ تو سامعین دی وقار، آپ کو رب کا فضل چاہیے، دعا مانگیں، کرم چاہیے، دعا مانگیں، ایمان کی سلامتی چاہیے، دعا مانگیں، اللہ کی طرف سے بخششیں اور عنایات اور اس وحدہ لا شریک کا لطف و کرم چاہیے، دعا مانگیں، رزق کی تنگی کی شکایت ہے، دعا مانگیں، وسعت رزق چاہیے، دعا مانگیں، رزق حلال چاہیے، دعا مانگیں، اولاد چاہیے، دعا مانگیں، صحت چاہیے، دعا مانگیں، اولاد کی تابعداری اور فرما برداری چاہیے، دعا مانگیں۔ سامعین دی وقار، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، سر بسجود ہوں، جبین نیاز جھکا لیں، دعا مانگیں، رب سے باتیں کریں، رب ذوالجلال کی رحمت کو آپ پر ترس آئے گا اور وہ اللہ کی رحمتیں گھنگور گھٹائیں بن کر آپ پر چھما چھم برسیں گی۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ کیسے؟ آپ ہاسپٹل چلے جائیں، بے شمار مریض ہیں، کسی کی عادت کریں، جو وہ دل سے دعا دے گا وہ آپ کے لیے قبول ہوگی۔ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیں، یہ مت کہیں کہ میرے لیے دعا کرو، صرف دست شفقت رکھ دیں، اس کی دادرسی کر دیں، جو وہ دعا دے گا نا وہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمیں مانگنے والا بنا دے، اور اپنے پیارے نبی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے توسل سے ہم سب کو جھولیوں کو اپنے رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ میں ہوں محمد طاہر، السلام علیکم۔